اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی کام شروع کریں تو آپ کو اس میں کامیابی ملے، کوئی بھی آپ سکل سیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی بھی ثانی نہ ہو، آپ اتنے سکلڈ، اتنے ایکسپرٹ ہو جائیں کہ کوئی آپ کے سامنے ٹک نہ پائے، آپ کا مقابلہ نہ کر پائے، آپ اپنے اندر وہ طاقت اور وزڈم پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جو چاہیں حاصل کر لیں، تو چھوٹی سی کہانی کو اینڈ تک ضرور سنیے گا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ یہ کہانی ایک چھوٹی سی ہے لیکن آپ کو زندگی کا ایک سبق سکھا دے گی۔ کسی گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا، وہ بڑا ذہین اور سمارٹ تھا، ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ ایک دفعہ اسے پتا چلا کہ گاؤں سے دور، تھوڑی دور ایک پہاڑی پر ایک بوڑھے آدمی کی جھونپڑی ہے جو لوگوں کو بڑی حکمت اور دانائی کی، سمجھداری کی باتیں سکھاتا ہے۔ اب وہ لڑکا جب یہ سنتا اور جب اس نے یہ سنی ساری بات، تو وہ بھی پہاڑی کا رخ کر لیتا ہے۔ اس بزرگ آدمی کے پاس پہنچ کر وہ لڑکا ان کے پاس بیٹھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میں آپ کی طرح جو ہے نا اتنا وزڈم فل اور اتنا سمجھدار کیسے بن سکتا ہوں کہ میں وہ ساری چیزیں سیکھنا چاہتا ہوں، وہ سارا علم جو آپ کے پاس ہے، مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کیسے حاصل کر سکتا ہوں۔ وہ بزرگ اس لڑکے کے جذبے کو دیکھ کر مسکرائے اور پھر انہوں نے بڑی دلچسپی سے، شفقت سے جواب دیا کہ تمہیں یہ سب سیکھنے کے لیے 10 سال چاہیے۔ اب وہ لڑکا بڑا محنتی اور ذہین تھا، وہ زندگی میں بہت آگے نکلنا چاہتا تھا، اس کے اندر یہ جذبہ بھی تھا۔ وہ بڑی جوش سے بولا لڑکا کہ سر میری ایک آپ سے عرض ہے، اگر میں زیادہ محنت کروں تو پھر مجھے کتنا ٹائم لگے گا، پھر میں یہ سب کتنی جلدی سیکھ پاؤں گا۔ وہ بزرگ یہ سن کر تھوڑی دیر خاموش رہے، سوچتے رہے اور پھر انہوں نے جواب دیا، میرا پتر 10 سال نہیں، آپ کو 20 سال لگیں گے، تمہیں یہ سب سیکھنے کے لیے 20 سال چاہیے ہوں گے۔ اب لڑکا حیران ہوا، اس نے پوچھا کہ شاید بزرگ آدمی کو میری بات سمجھ نہیں آئی یا میری بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پایا، اس لیے وہ مستقل مزاجی سے بولا، سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر میں بہت زیادہ محنت کروں اور اپنا پورا دی بیسٹ دوں اور پورا وقت یہ سب سیکھنے پر لگا دوں تو مجھے کتنا ٹائم لگے گا۔ پھر اس آدمی نے سنجیدگی سے جواب دیا، بیٹا نہ 10 سال نہ 20 سال، اب آپ کو 3 سال لگیں گے یہ سب سیکھنے میں۔ اب وہ نوجوان لڑکا یہ سب سن کر حیران ہو گیا کہ اس نے کہا کہ ماسٹر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، پہلے 10 سال کہہ رہے تھے، پھر 20، ابھی 30 سال کہہ رہے ہیں۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں جتنی زیادہ محنت کروں گا مجھے اتنا ہی زیادہ ٹائم لگے گا؟ آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟ بزرگ آدمی نے مسکراتے ہوئے لڑکے کو دیکھا اور بولے، جب تم اپنی ایک آنکھ اپنے گول، اپنی منزل پر فوکس کرو گے نا تو پھر راستے میں بھی تمہاری ایک آنکھ ہوگی۔ اگر تم جلد بازی میں صرف اپنی منزل کے پیچھے بھاگتے رہو گے، تمہارا سارا دھیان اپنی صرف منزل کو حاصل کرنے پر ہوگا، تو تم راستے میں کچھ بھی لرن نہیں کر پاؤ گے۔ راستے کی منزلوں، مشکلات، اتار چڑھاؤ، دھوپ چھاؤں میں بھی انسان کے لیے سبق ہوتے ہیں میرا پتر۔ بوڑھے آدمی نے اسے مثال دیتے ہوئے سمجھایا، میرا پتر فرض کرو تم ایک درخت جو ہے نا، اونچا سا درخت ہے، اس پر چڑھ رہے ہو اور تمہاری نظر اس درخت پر لگے ہوئے میٹھے پھلوں پر ہے جو تم کھانا چاہتے ہو، اور تمہاری کوشش ہے کہ تم جلد از جلد ان پھلوں تک پہنچ جاؤ، انہیں حاصل کر لو۔ لیکن تم ایک بات یاد رکھنا میرا پتر، اگر تم اس پھل کو دیکھتے رہو گے، اس کے بارے میں سوچتے رہو گے کہ وہ کتنا میٹھا ہوگا، کتنا مزیدار ہوگا، اس کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو گے، تو جب تم اسے حاصل کرنے جلدی کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا بیلنس آؤٹ ہو جائے اور تم گر جاؤ۔ اور اس کے بجائے اگر تم درخت پر چڑھتے ہو، اپنے ہر قدم پر نظر رکھو، اس بات پر دھیان رکھو کہ تم کون سی شاخ کو پکڑ رہے ہو اور کہاں اپنا پاؤں رکھ رہے ہو، اور اپنے ہاتھ سے شاخ کی کھردری سطح کو بھی محسوس کرو، پھلوں کی خوشبو اور تازہ ہوا کو محسوس کرو، پرندوں کے چہچہانے کی آواز سنو، درخت پر چڑھنے کو انجوائے کرو، اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ اپنے ہر قدم کے ساتھ، ہر چڑھائی کے ساتھ آپ اپنے گول کے قریب ہوتے جا رہے ہو، تو پھر وہ پھل تمہارے ہاتھ سے کبھی بھی نہیں گرے گا۔ بیٹا زندگی میں درخت پر چڑھنے کی طرح ہے زندگی بھی، اگر تم اپنا بہت زیادہ فوکس اپنے گول پر رکھو گے، اپنی منزل کے حصول کو ذہن میں رکھو گے، تو پھر تم اپنے سفر سے کچھ بھی نہیں سیکھ پاؤ گے، سفر کا مزہ کبھی زندگی میں نہیں لے پاؤ گے۔ اس لیے جب بھی تم کچھ نیا سیکھنے لگو، کوئی سکل سیکھ رہے ہو یا اپنی منزل کی طرف قدم بڑھا رہے ہو، تو اپنی ہر اس کوشش پر نظر رکھو، سیکھنے کے پروسیس کو بھی انجوائے کرو، اپنے ہر اس قدم سے بھی لطف اٹھاؤ جو تمہیں تمہاری منزل کے قریب لے کر جا رہا ہے، کیونکہ بعض دفعہ اصل ریوارڈ تو کوشش کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، اصل سیکھ
असल लर्निंग, असल मज़ा, असल खुशी मंजिल में नहीं बल्कि रास्ते में छुपा हुआ होता है। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शिलाजीत इस्तेमाल करते हैं। शिलाजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, आप मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं और औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, आपके स्पर्म काउंट कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो शिलाजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुननी है, हमेशा याद रखनी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें और केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है, कोई भी नहीं बताएगा आपको। हामला खवातीन, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद और 15 से जो 20 साल की नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा है, एवी सेक्सुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है, तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर शिलाजीत इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मियों और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।